اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں یعنی جن کا انتقال ہو جائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں یعنی ایک بیوی یا کئی بیویاں، وہ یا پھر کئی لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے یہ کہ جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں ان کی بیویاں، یعنی پلورل میں شروعات ہوئی لہٰذا پلورل ہی لایا گیا آگے بھی۔ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کوئی کفارہ نہیں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اس عورت کے بارے میں، اس کی عدت کے بارے میں بیان کیا گیا جس کا شوہر وفات پا جائے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے طلاق کی عدت کے بارے میں کہ طلاق رجعی ہوگی تو اس کے کیا احکامات ہیں، اس کی عدت کے کیا احکامات ہیں، طلاق بائنہ ہوگی تو پھر اس کے کیا احکامات ہیں۔ اب یہاں پر جس عدت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر وفات پا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں یعنی جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی عمر ختم ہو جائے اور وہ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ کیا کریں؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، یعنی شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے، خواہ مرنے والے نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن وہ اگر کسی کے نکاح میں ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، خواہ وہ عورت بوڑھی ہو جوان ہو کسی بھی عمر کی ہو۔ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت پر فرض ہے کہ وہ گھر میں 4 مہینے 10 دن ٹھہرے اور انتظار کرے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ 4 ماہ کی مدت میں حمل واضح ہو جاتا ہے اور 5ویں مہینے میں بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تو حمل کی وضاحت چونکہ ضروری ہے، یہ اس کی ایک حکمت ہے۔ اس کے علاوہ بھی حکمت یہ ہے کہ ایموشنلی عورت بہت ویک ہوتی ہے اس وقت پہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اور اتنے دن گزرنے کے بعد وہ ایموشنلی پہلے کی بنسبت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی آپریشن کیا جائے انسان کا تو وہ وقتی طور پر جس کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے اس سے پھر وہ کچھ دن گزرنے کے بعد بہتر ہو جاتا ہے، بہتر فیل کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جذبات کا بھی دھیان رکھا ہے اور جسموں کا بھی دھیان رکھا ہے، اور انسان کی ہر قسم کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ہر چیز کا خیال رکھ کے احکامات کو وضع فرمایا ہے۔ تو یہ بات جو بتائی گئی کہ تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روک کر رکھے، یعنی کہ اس کی عدت اتنے دن ہوگی۔ اس سے جو ہے کچھ ایک صورت استثنائی ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کی جو مدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی کہ اگر انتقال کے شوہر کے بعد کچھ گھنٹے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ 8-9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس وقت تک عدت میں رہے گی
جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ تو صرف اس عورت کی عدت مستثنا ہے اس حکم سے، 4 مہینے کے 10 دن والے حکم سے، جو حاملہ ہے اس کی عدت کی مدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے اور اس کا مہر متعین کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گیا، تو انہوں نے کہا اس عورت کو پورا مہر ملے گا اور اس پر عدت لازم ہوگی اور اسے میراث سے حصہ ملے گا۔ اس پر معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نام لیا کہ ان کے سلسلے میں اسی کا فیصلہ فرمایا تھا۔ تو اس عموم سے حاملہ عورتیں مخصوص ہیں کیونکہ ان کی عدت وضع حمل ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اب بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ تو یہاں پر جو چیز دیکھنے والی ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ان عورتوں کی جو وضع حمل کر دیں ان کی عدت، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ سورہ طلاق کی یہ آیت ہے۔ تو یہاں پہ ویسے تو یہ طلاق کے عدت کے بارے میں ہے کہ 3 مہینے والی بات، لیکن وضع حمل سے عدت کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے یہاں پر بات کہی گئی کہ عدت کا جو گزارنا ہے، اب جیسے طلاق بائنہ والی عورت ہے اس کی جو عدت کی مدت ہے وہ اس وقت ختم ہو جائے گی اگر وہ وضع حمل کرے گی، یعنی کہ بچے کی پیدائش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کی بھی مدت عدت کی 4 مہینے 10 دن نہیں رہے گی، اگر وہ اس سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی پوری ہو جائے گی۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ تم سبیہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کے واقعے کے متعلق پوچھو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو براہ راست پوچھا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میرے والد کو اس کے جواب میں لکھا کہ سبیہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کا تعلق بنی عامر بن لؤئی سے تھا اور وہ بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی وفات ہو گئی تھی اور اس وقت وہ حمل سے تھیں۔ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کچھ ہی دن بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ نفاس کے دن جب وہ گزار چکی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے۔ اس وقت بنو عبدالدار کے ایک صحابی ابو سنابل بن باکک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے یہ زینت اختیار کی ہے، کیا نکاح کرنے کا خیال ہے؟ لیکن اللہ کی قسم جب تک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتی۔ سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو سنابل نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے شام ہوتے ہی کپڑے پہنے اور کپڑے پہنے کا مطلب کیا ہے، اپنی چادر اوڑھی، جو اس وقت کے اوپر کے کپڑے ہوتے تھے وہ ان کو پہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں۔ تو اس واقعے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عدت کی مدت اس عورت کے لیے جو شوہر کی وفات کے وقت حاملہ ہے یا طلاق کے وقت حاملہ ہے پوری ہو جاتی ہے جب وہ بچے کی
بچے کو جنم دے دے یا بچے کی پیدائش ہو جائے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت میں سوگ منانا واجب ہے۔ اس بات کو آپ دھیان سے سنیں، کیونکہ اکثر لوگ اس کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان کے لیے عدت کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہی، یا وہ تو ابھی بہت کم عمر کی بچی ہے، ابھی تو اس کی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کے لیے عدت واجب نہیں۔ تو اب عدت کی بات، یہ جو شوہر کی وفات والی عدت ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے، اور جو چیزیں جائز ہیں ان سے بھی محروم کرنا عورت کو یہ بھی غلط ہے، اور جو چیزیں ناجائز ہیں ان کا اختیار کرنا بھی پھر حرام درجے کی غلطی ہے۔ تو جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت میں سوگ منانا واجب ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے، کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب عدت وفات سے جو عدت وفات ہے اس کو گزارنے والی عورت کے لیے کیا احکامات ہیں وہ دیکھیں گے ہم، کہ عدت وفات گزارنے والی شوہر کی وفات کے وقت جس گھر میں رہ رہی تھی اسی میں رہے گی، کسی حاجت یا ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اور حاجت یا ضرورت میں کیا چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ بیماری کے وقت اسپتال جانا، یا انتہائی ضرورت کے وقت کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کے جائے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس ضرورت سے اس کو گھر سے نکلنا۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں شرط یہ ہے کہ کوئی اور موجود نہیں ہے کہ اس کا وہ کام کر دے۔ اسی طرح خوبصورت ملبوسات سے اجتناب کر کے وہ عام لباس پہنے گی۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت نہ سرما لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور نہ خوشبو استعمال کرے۔ کیا نہ کرے؟ نہ سرما لگائے، کیونکہ سرما زیب و زینت والی چیز ہے نا، آنکھوں کا میک اپ کیا ہے، پھر اس سے انسان متوجہ ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز سے احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا جو کسی دوسرے کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ تو نہ بیوہ عورت سرما لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ رنگا ہوا کپڑا پہننے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رنگ نہیں پہن سکتی عورت، یا کوئی کلر اس طرح کا استعمال نہیں کر سکتی، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ کوئی بہت بھڑکیلے رنگوں کے کپڑے، ہلکے رنگوں کے کپڑے، سوبر کپڑے جو وہ گھر میں اپنے عام استعمال میں رکھتی ہو، ان کپڑوں کو پہننے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن بہت کڑھائی کیے ہوئے اٹریکٹیو بھڑکیلے لباس، بہت زیادہ تیز رنگوں کے لباس پہننے سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اب یہاں پہ جو بات کہی ہے رنگا ہوا کپڑا، تو رنگا ہوا کپڑا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی خوشبودار چیز میں اپنے کپڑوں کو رنگ لیا کرتے تھے، جیسے کسم کی ایک پھول ہوا کرتا تھا، اس سے رنگتے تھے کپڑوں کو، یا زعفران سے کپڑے رنگتے تھے۔ تو اس طرح کے رنگے ہوئے کپڑوں سے اجتناب کرنے کی بات ہے یہاں پہ، اور نہ خوشبو استعمال کرے۔ خوشبو سے پرہیز کی بات جو یہ کہی گئی یہ بہت اہم ہے، اور اس میں وہ خوشبو شمار ہے جو زینت اختیار کرنے کے لیے لگائی جائے، جیسے پرفیومز ہیں، عطر ہیں، ان کے لگائے جانے کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی صابن ہے خوشبودار، شیمپو ہے خوشبودار، اس سے اس نے نہا لیا ہے، اس کو استعمال کر لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عدت وفات کی زیب و زینت کی پابندیوں سے طلاق رجعی والی عورت مستثنیٰ ہے، یعنی جو طلاق رجعی والی عورت ہے جو اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، جس کو شوہر رجوع کر سکتا ہے اس کی عدت کے دوران، وہ تو زیب و زینت اختیار کر کے رہے گی شوہر کے گھر میں، لیکن یہ والی جو عدت ہے وفات کے بعد کی، اس میں زیب و زینت اختیار نہیں کی جائے گی۔ خوشبو کی تمام اقسام سے اجتناب کرے گی، ہاں حیض سے فارغ ہونے کے بعد خوشبو استعمال کر سکتی ہے، یعنی پھر اس وقت میں جو خوشبو کا استعمال بتایا گیا ہے جسم کے مخصوص حصوں پر وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طرح سونے، چاندی، ہیرے اور ہر قسم کے زیورات سے گریزاں رہے گی، یعنی نہیں استعمال کرے گی، چاہے وہ ہار ہو، کنگن ہو، یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو۔ سرمے کا استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے والی کو ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔
زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بات کہتے سنا کہ ایک خاتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ تو پہلے زمانے میں آنکھوں کی صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ علاج کے طور پر بھی سرمے کا استعمال لوگ کیا کرتے تھے. جیسا ابھی بھی عصمت نام کا سرما وہاں پر جو ملتا ہے وہ آنکھوں کی بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو انہوں نے آ کر کے پوچھا تو کیا وہ سرما لگا سکتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا نہیں. 2-3 مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ بات پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے رہے. اور پھر ان کو وہ بات یاد دلائی کہ عہد جاہلیت میں تو تمہاری عدت کی جو مدت ہوا کرتی تھی وہ 1 سال ہوتی تھی، یعنی 1 سال تک شوہر سے کے انتقال کے بعد عورت کو کسی سنسان جگہ میں، ویران جگہ میں کو جھوپڑی وپڑی بنا کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور وہیں پر وہ اجڑی ہوئی حالت میں رہتی ہوتی تھی اور انتہائی تکلیف دہ حالات کو گزارتی تھی. وہ تو کمپیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ وہ وقت یاد دلایا کہ جاہلیت میں تو تمہاری یہ حالت تھی کہ ایسے حال میں تم کو رکھا جاتا تھا اور ابھی تو صرف 4 مہینے 10 دن کی ہی مدت بتائی گئی ہے. تو اس دوران جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی پھر کوئی گنجائش نہیں بنتی. پھر یہ کہ وہ جب چاہے پانی، صابن اور بیری کے پتوں وغیرہ سے غسل کر سکتی ہے. رشتہ دار ہوں یا غیر، ان سے جب چاہے بات کر سکتی ہے. لیکن یہ بات کرنا کیسے ہوگا؟ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ. اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، انہیں کھانا یا چائے وغیرہ پیش کر سکتی ہے. اپنے گھر میں اور گھر کے باغیچے میں اور چھت پر جا کر کام کر سکتی ہے. اسی طرح گھر کے سب کام جیسے کہ پکانا، سینا، پرونا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، جو کام سوگ نہ منانے والی عورتیں کرتی ہیں وہ یہ سارے کام کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور چند چیزیں اور ہیں کہ اگر پاس کوئی غیر محرم نہ ہو تو اپنے محرموں کے درمیان میں وہ اپنے سر کو کھلا بھی رکھ سکتی ہے. جیسے عام حالات میں اگر محرم ہے تو ان کے سامنے سر کو کھلا رکھا جا سکتا ہے. ادب کا تقاضا تو نہیں ہے لیکن کھلا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے محرموں کے سامنے، لیکن نامحرموں کے سامنے تو ویسے ہی عام حالات میں بھی جائز نہیں اور نہ کہ پھر عدت میں. اسی طرح بیوہ کا جو لباس ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ گھر میں کام کاج کرتے وقت جو وہ کپڑے پہنتی ہے وہی پہنے. بہت زیادہ تیز رنگوں والے اور خوبصورت اور زیب و زینت سے مرصع لباس جو کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کا باعث بنے وہ نہ پہنے. اور خوشبو کا استعمال جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا وہ نہ کرے. لیکن کسی کو خوشبو دے دینا اٹھا کر کے یا اس طرح سے پیش کر دینا ان کو لگانے کے لیے تو وہ دینا اس کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خود لگانا جائز نہیں. اسی طرح ضرورت کے وقت سوگ منانے والی عورت کا غسل کرنا جائز ہے، چاہے ہر روز ہو، جمعہ یا کسی اور دن کا تعین درست نہیں ہے، لیکن یہ کہ جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، سنت ہے. لہٰذا بیوہ عورت ہے تو اس کے لیے بھی یہ چیز جائز ہے اور اس کے لیے بھی اس سنت کی فضیلت ہے. اور اسی طرح سے وہ غسل کے لیے شیمپو، صابن جو کچھ بھی استعمال کرتی ہے اگر اس میں خوشبودار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. عدت والی عورت کے لیے واجب ہے کہ حج کے لیے سفر نہ کرے. اس حالت میں اس پر حج لازم نہیں ہے. اسی طرح گھر شفٹ کرنا، جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اگر اسے دوران عدت کسی ضرورت سے دوسرے گھر منتقل ہونا پڑا ہے، جیسا کہ تنہا اپنے گھر میں رہنے سے خوف محسوس کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جس گھر میں منتقل ہو رہی ہے اس میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ صورتحال ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت بالکل تنہا رہ گئی ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اکیلی گھر میں ہے، تو کوئی بھائی یا کوئی محرم یا باپ یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار ان کو چاہتا ہے کہ ان کے گھر آ کر کے رہ لے اور وہاں یا پھر ان کے گھر جا کے کوئی رہ لے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں اور اس میں
مکمل احتیاط کے ساتھ پھر اس کو وہاں جا کر عدت گزارنے کی اجازت ہے. لیکن جو بہتر صورت بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی عدت کو پورا کرے. کیوں؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے عورت اس وقت مینٹلی ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے، اور اس صورتحال میں اسے اگر اس کے گھر سے بھی دستبردار ہونا پڑے، اس کو نکال دیا جائے گھر سے کہ بس اب شوہر ختم ہو گیا لہٰذا اب تمہارا اس گھر پہ کوئی حق نہیں رہتا، تم جاؤ اپنے گھر جاؤ یا جہاں کہیں بھی جانا ہے جاؤ لیکن یہاں نہیں رہ سکتی، تو یہ اس کے لیے ایک مزید اذیت کا باعث ہوتا ہے. اس گھر کے ایک ایک چیز سے اس کو انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس گھر میں اس نے اچھا وقت گزارا ہوتا ہے. تو شوہر کی عدت کے بعد اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. جیسے طلاق رجعی کے وقت میں عورت کو شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، طلاق بائنہ کے بعد ہو جا سکتی ہے لیکن طلاق رجعی کے بعد نہیں نکالا جائے گا. اسی طرح شوہر کی انتقال کی جو عدت وہ گزارے گی وہ بھی اپنے شوہر کے گھر میں گزار سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد کیا خواتین زینت اختیار کر سکتی ہیں اور دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں؟ اس حکم کی وضاحت ہم دیکھیں گے آیت کے اس حصے میں. فَإِذَا یہاں سے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کو ہم دیکھیں گے. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی مکمل ہو جائے عدت، تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں. اس سے مراد ہے کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی وہ اپنے زیورات پہن لے یا پھر اپنا میک اپ کرے یا اچھے کپڑے پہنے تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے یہ بات آ گئی ہے کہ عورت سفید لباس کے علاوہ پھر کچھ پہن ہی نہیں سکتی. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر وہ کوئی زیور نہیں پہن سکتی، کوئی میک اپ نہیں کر سکتی، یعنی ہر چیز دنیاوی زینت زیب و زینت کی اس کے اوپر حرام ہے. تو ہمارا دین ایسا نہیں کہتا. عدت کے دوران ممنوع ہے لیکن عدت کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، اچھی طرح رہ سکتی ہے، ایک نارمل لائف گزار سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے اور اپنے لیے اس کو اس طرح کی اجازتیں حاصل ہیں. تو عدت کے بعد اجازت اور مشاورت سے جو ولی ہے وہ کسی دوسری جگہ اگر عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بیوہ عورت کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس پر اس بات کے لیے نظر رکھے کہ وہ کوئی ناجائز عمل نہ کرے، کسی ناجائز فعل کی مرتکب نہ ہو. اس بات کے لیے تو ولی اس پر نظر رکھ سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں اس کو اس بات کے لیے نظر رکھنے پر نہیں کہا گیا کہ وہ اسے نکاح نہ کرنے دے یا اسے اس زیب و زینت سے منع کرے کہ جو اس کے لیے جائز ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے اور تمہیں اس کی جزا دے گا. اس میں شدید وعید ہے کیونکہ جب وہ بندوں کے اعمال پر نگران ہیں تو ان پر انہیں جزا بھی دے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب اعمال کے خبر رکھتا ہے اور تم کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگر تم اس معاملے میں زیادتی کرو گے یا کمی کرو گے تو اس کی سزا اور جزا دونوں تم کو پھر ملے گی. اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے اور فرمایا ہے کہ جو اس آیت سے مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اس بات کا شعور دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے خبر رکھنے والا ہے اور جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا ہے اس کو وہ ناجائز قرار نہیں دے سکتے اور ان کو اس معاملے میں نہیں روک سکتے. تو لہٰذا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو گویا ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک انسان کی زندگی سے کھیلتے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح کے اعمال سے باز رہنا چاہیے. بعض سسرال کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ نہیں بس اب ہمارے بھائی کی بیوی ہے لہٰذا بچے ہیں لہٰذا ہمارے اس کا ہم کسی دوسرے سے نکاح نہیں کریں گے، یہ بچے ہمارے ان کی خرابی لگ جائے گی اور یہ عورت اگر گھر سے نکل گئی تو فلاں ہو جائے گا. مطلب مختلف قسم کے اس طرح کے وہمے ہوتے ہیں کہ پھر عورتوں کو نکاح نہیں کرنے دیتے
اور اس سے مزید خرابیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ یہ بات آتی ہے اس طرح سے کہ اگر ایک لڑکی کنواری ہے اور ایک لڑکی بیوہ ہے تو آپ بیوہ کی شادی کی پہلے فکر کریں، کنواری سے بھی پہلے۔ تو اس طرح کی فکر دلائی گئی اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں میں بڑی خیر ہے۔ اور اس معاشرے میں تو یہ چیز بہت ہی عام تھی کہ کیوں جنگیں وغیرہ اتنی ہوتی تھی کہ لوگ شہید ہو جایا کرتے تھے، تو ان شہداء کی بیویوں سے لوگ پیغام دے کر کے نکاح کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج اور کوئی عار کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اس لیے ہو گئی ہیں کیونکہ ہم ہندو معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جس میں بیوہ ان کے لیے ایک منحوس چیز ہے اور ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کسی کا سایہ اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے بہت قریبی ایک ریلیٹو تھی، تو وہ بیوہ ہو گئیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب شوہر کا انتقال ہوا تو چھوٹا بچہ تو ان کا بہت ہی چھوٹا تھا، 4 بچے، انہوں نے ان کی پرورش کی، سب کچھ کیا، لیکن اور سسرال میں رہتی تھی، اور اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی، 4 بچے ہو چکے تھے، بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی۔ اچانک ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سسرال والوں نے بہت زیادہ ان کا خیال رکھا، ہر طرح سے ان کی مالی مدد کی، معاونت کی، لیکن کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس 25 سال کی عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ وہ سفید لباس پہنتی تھی، اور کوئی بھی فیملی میں شادی ہوتی تھی تو وہ الگ کنارے بیٹھ جاتی تھی جا کے کہ کہیں ان کی وجہ سے اس شادی ہونے والے پر کوئی برا وقت نہ آ جائے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ منحوس ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ان کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، کسی خوشی کی جگہ پر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ وہی ایک تاثر تھا۔ پھر جب ان کے بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے پڑھا لکھا، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، تو انہوں نے اپنی ماں سے بات کہی کہ آپ جو ہیں یہ ایک بدعت کری کہ آپ صرف سفید کپڑا پہنتی ہیں اور آپ کوئی زیور نہیں پہنتی، آپ کو پہننا چاہیے۔ تو ان بچوں کے سمجھانے اور کہنے کی وجہ سے بات ان کی سمجھ میں آئی، تو پھر انہوں نے رنگین کپڑے پہننا شروع کیے، لیکن عمر نکل چکی تھی، ظاہر ہے اب اگر 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور بچے بڑے ہوتے ہوتے اور مزید 20 سال 25 سال گزر گئے، تو کیا باقی رہ گیا؟ اور اس طرح انہوں نے ایک بہت ہی میزریبل زندگی گزاری۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، خاص طور سے ہم عورتوں کو، کہ وہ بھی تو ہماری جیسی عورت ہے نا، اس کے بھی جذبات ہیں، اس پر انگلیاں اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی معمولی سی باتوں کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تجسس میں لگے رہتے ہیں، کون اس کے گھر آیا، کون اس کے گھر گیا، کہاں وہ گئی، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اس پہ شک کیے جاتے ہیں، اس کو ہر طرح سے، جس کو کہتے ہیں ایک ٹارچر والی زندگی اس کی ہوتی ہے، جو اس پر اپنے ہی جیسی، اپنے ہی ہم عمر چھوٹی بڑی عمروں کے خواتین زیادہ روا رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی ہیلپ کریں، اس کا کسی اچھے شخص سے نکاح کرا دیں، اس کی بھی زندگی سوارت ہو۔ نہیں، تو یہ چیزیں معاشرے میں اس درجے میں رواج پا چکی ہیں کہ پھر ان کا کسی طرح سے کوئی علاج، کوئی حل نہیں نظر آتا، اور برائیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے، کیونکہ حالات تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کسی کے شوہر کا بھی کسی عمر میں بھی انتقال ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بوڑھی ہو جائے عورت تبھی اس کے شوہر کا انتقال ہو، جو بوڑھا ہو گیا ہو، بلکہ بعض اوقات جوان عورتیں ہو جاتی ہیں، اور اس صورت میں ضروری ہے کہ اس بیوہ عورت کا خیال پہلے رکھا جائے کہ اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کو بھی زندگی جینے کا حق ہے، بجائے اس کے اس سے زندگی جینے کا حق چھین لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کتنے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو بتا رہا ہے، علیم اور خبیر ہے، آخر میں کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ جو معاملات تم کرتے ہو، جو معاملات تم روا رکھتے ہو، تو یہ جان لو کہ اگر تم ان پہ زبردستیاں کرو گے، اس طرح کی چیزیں روا رکھو گے جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، خبر بھی رکھنے والا ہے، پھر وہ لے گا تم سے تمہارا حساب کہ تم نے اللہ کی ایک بندی پر ظلم روا رکھا۔ یہ ظلم ہی ہے نا، کہ ظلم کیا ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، اس سے زندگی جینے کا حق چھین لیا جائے، اور اس کو اس درجے میں کرش کر دیا جائے کہ وہ بھول جائے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، بس وہ اپنے آپ کو ایک مشین سمجھے کہ اسے زندگی کے معمولات پورے کرنے۔ کہیں یہ واسطہ دے دیا جاتا ہے تمہارے بچے ہیں، تم کیسے دوسرا نکاح کرو گی، تم سوچ بھی کیسے رہی ہو، کہ تمہیں اپنے شوہر سے کوئی محبت ہی نہیں تھی جو اب تم اس کے انتقال کے بعد دوسرے نکاح کے بارے میں سوچ رہی ہو۔
یہ اس طرح کی باتیں ایموشنل بلیک میلنگ کر کے، کبھی سسرال والے، کبھی میکے والے، کبھی تم نے دوسرا نکاح کر لیا، دنیا کیا کہے گی. دنیا ساتھ دینے کے لیے آتی ہے بیوہ کا، اس کا خیال رکھنے کے لیے آتی ہے دنیا. یہ صرف دنیا کو یہی حق حاصل ہے کہ اس پر انگلیاں اٹھائے اور اس کا تجسس کرے اور اس پر باتیں بنائے اور اس کی بے کسی کو نشانہ بناتی رہے. ہمارا دین ایسا نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر بہت مہربان. آپ دیکھیں کہ طلاق کے معاملات میں کتنی گنجائش رکھی گئی، کتنا سمجھایا گیا کہ تم ایسے طلاق دو تو ایسے طلاق دو تو اس طرح دینا چاہیے، پھر اس طرح خیال کرنا چاہیے، پھر اس طرح معاملات سدھر سکتے ہیں، اس طرح بہتری آ سکتی ہے. آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا. اور اب اسی طرح سے بیوہ کی عدت کو کس طرح اس کو گزارنا ہے، اس میں حکمتیں رکھی گئیں تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائے، اپنی اس فیز سے نکل جائے جو ایک دم سے اس کو صدمے کے صورت میں اٹھانا پڑتا ہے. اور پھر اگر حمل ہے اس کو پہلے شوہر سے تو وہ بھی واضح ہو جائے، وہ بھی کلیئر ہو جائے تاکہ اس بچے کو اس شوہر کی وراثت میں سے حق مل سکے. یہ نہ ہو کہ اس نے تو دوسری شادی کر لی، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، یہ تو وہ بچہ وراثت سے محروم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں نصیحتیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے سورۃ البقرہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بات کہی جاتی ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگ جاتا ہے شیطان؟ اس لیے کہ لوگوں میں وہ علم آ جاتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو شیطانی کاموں سے وہ دور ہو جائیں گے اور شیطان ان پر اپنا وار نہیں چلا سکے گا. اسی لیے سورۃ البقرہ کو گھر گھر پڑھنے اور پڑھانے اور لوگوں کے اندر سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقفیت ہو، شیطان کے چنگل سے انسان نکل سکے، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے. ہم کیا سمجھتے ہیں سورۃ البقرہ ہمیں گھر میں اس لیے لگا دینی چاہیے کہ بس گھر میں سے برے اثرات چلے جائیں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مقصد ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ان احکامات کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں، نہ اپنی زندگی کو میزریبل بنائیں نہ دوسروں کی زندگی کو میزریبل بنائیں، بلکہ جو سماج کے یہ افراد ہیں جو واقعی متاثر ہوتے ہیں، جن کے جذبات، ان کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے، ان کی ہیلپ کرنے والے بنیں، بجائے اس کے کہ ان کو روک دیں کہ نہیں اب تمہیں کوئی نکاح نہیں کرنا، کوئی شادی نہیں کرنا، بس اپنی زندگی کی قربانی دے دینا ہے، یہ جو بچے ہیں بس ان کو پالو اور اپنی زندگی تم کسی بھی طرح سے مر کھپ کے گزار دو، بس اب کچھ زندگی پر تمہارا کوئی اس کی خوشی پر حق نہیں ہے. بجائے ان کو اس طرح کرنے کے ان کی زندگی کی بہتری کی طرف ان کو متوجہ کریں کہ نہیں آپ نکاح کریں، آپ کو دین اجازت دیتا ہے اور آپ کو شرع اجازت دیتی ہے. تو جب آپ کو پتہ ہوں گی یہ باتیں تو آپ دوسرے کو سکھائیں گے نا. اسی لیے سورۃ البقرہ کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے ایک ایک حکم کے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن صورتوں میں احکامات ہیں ان صورتوں کو تیزی کے ساتھ پڑھ کر نہیں گزرا جا سکتا. اس تفسیر کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ بس ہم پڑھ کے گزر جائیں. جب تک ہم اسے روزمرہ کے حالات پر رکھ کر کے سمجھیں گے نہیں، جب تک ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کن باتوں سے رکا جا سکتا ہے، کیا کرنا کس لیے ضروری ہے اور کن باتوں سے جن سے روکا گیا ان سے رکنا کس لیے ضروری ہے. جب تک ہم ریزنز کو نہیں سمجھتے، جب تک کہ وہ باتیں دماغ میں پوری طرح سے راسخ نہیں ہو سکتی. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 235. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ترجمہ: اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو
یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تو اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایام عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت اس آیت کے اس حصے سے ہوتی ہے، ولا جناح سے، جب ہم دیکھتے ہیں حلیم تک کا حصہ پورا، جو پوری آیت ہے اس میں قرآن کے اس حصے میں ان ساری باتوں کے بارے میں ہمیں وضاحت سے بات ملتی ہے اس آیت کے اندر۔ تو ایک ایک حصے کو ہم کر کے دیکھیں گے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو عدت کے دوران ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارے کنائے میں نکاح کی بات کرنے سے گناہ کو ختم کر دیا ہے۔ تو ہم پوائنٹ وائز اس چیز کو دیکھیں گے کہ عدت کے دوران نکاح کی خواہش کا اظہار کسی اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے، یعنی ابھی کوئی عورت عدت میں ہے اور کوئی فرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو نکاح کی خواہش کا اظہار کسی اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، تو یہ جو بات اگر وہ کرتا ہے اس طرح سے، تو عدت کی مدت کے دوران خواہ وہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، وہ اپنی عدت گزار رہی ہو، یا کوئی شخص کوئی ایسی عورت ہو جس کی طلاق بائنہ ہو چکی ہو، یعنی کہ اب اس کا پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا ہو، اس عورت سے عدت کے دوران اس طرح کی بات کرنا جائز ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً، ڈائریکٹ پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ اور اشارتاً کنایتاً میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ میرا بھی نکاح کا، کوئی شخص آئے وہ کہے کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، یا پھر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی ایک نیک عورت کی تلاش میں ہوں، تو اس طرح کے جملوں کو کہنے کی اجازت ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو عدت کے دوران جائز نہیں رکھا گیا، عدت کے بعد پھر اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اسی طرح یہ حکم اس عورت کے بارے میں ہے جسے طلاق بائنہ دی گئی ہو، یا یہ شوہر کی وفات کے بعد کی عدت گزاری ہو۔ رجعی طلاق کی عدت میں شوہر کے سوا کسی کو صراحت سے یا کنایے سے پیغام دینے کی اجازت نہیں۔ اب دو طرح کی عدتوں کی بات ہم پڑھیں۔ ایک تو عدت ہے طلاق بائنہ والی عورت کی، یعنی کہ اب پہلے شوہر سے وہ رجوع نہیں کر سکتی، اور ایک ہے اس عورت کی عدت جس کا شوہر وفات پا گیا ہے، تو اب ظاہر شوہر ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں کی عدت کے جو احکامات ہیں اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی ان کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو وہ اشارتاً دے سکتا ہے، کنایتاً دے سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ طور پر نہیں دے سکتا۔ لیکن جو عورت طلاق رجعی والی ہے، یعنی ابھی اس کا شوہر خود اس کو رجوع کر سکتا ہے، ایسی عورت کو کسی بھی طرح سے نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، نہ صراحتاً نہ اشارتاً، کیونکہ ابھی اس کا شوہر خود اس بات کے لیے ایلیجبل ہے کہ وہ اس کو رجوع کر لے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت فیما عرضتم کی تفسیر میں کہا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے، تو یہ بات اشارتاً کنایتاً والی جو بات کہی جا رہی ہے، فیما عرضتم کی تفسیر میں انہوں نے بات کہی۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعریض یہ ہے، یعنی کہ اعراضاً بات کا کہنا یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں اچھی ہو، میرا خیال نکاح کرنے کا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے جملے کہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تعریض اور کنایے سے کہے، صاف صاف نہ کہے۔ مثلا کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تم بھی ایک اچھی خاتون ہو، اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ ہاں میں نے تمہاری بات سن لی ہے، بس راحت وہ کوئی وعدہ نہ کرے کہ ہاں میری عدت گزر جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ایسی عورت کا
ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے، اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر لیا ہے تو پھر اگر وہ نکاح کریں گے تو ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کو منع کیا گیا کہ ایسا نہ کریں کہ عدت کے دوران کوئی وضاحت سے پیغام دے، اور عدت کے دوران وہ عورت اس کو قبول کرنے کا اس کو کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا وہ پیغام، تو اس طرح پیغام نہیں دینا چاہیے۔ اشارتاً کنایتاً اپنے دل کی بات کو کہہ دینا، یا پھر عورت بھی اس کو اس طرح سے قبول کرے کہ صراحت سے کوئی وعدہ نہ کرے اس سے، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن صراحتاً نہ پیغام دینا جائز ہے نہ اس کا قبول کرنا جائز ہے۔ اور اس میں بہت حکمت ہے، کیونکہ یہ ایک عورت کے لیے سوگ کا پیریڈ ہے، مارننگ کا پیریڈ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوگ میں ہے، اور شادی کیا ہے؟ ایک خوشی کی بات ہے، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس طرح کی کسی بھی پروپوزل کو ایکسیپٹ کرے دوران عدت۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپاؤ، تو اپنے دل میں چھپا کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں کہ فلاں عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کی عدت ختم ہونے پر اس سے نکاح کر لوں گا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، یعنی کہ تمہارے دل میں ان کا خیال آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں پر، یعنی صرف دل میں خیال آنے پر گرفت نہیں فرماتا۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تواعدوہن سرًا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے معنی بیان کیے کہ تم اس سے یہ نہ کہو کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہارا عاشق ہوں، لہٰذا وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرو گی، یا اس طرح کی کوئی اور بات نہیں کہو۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، اگر دستور کے مطابق ان سے بات کی جائے تو جائز ہے، مثلا یہ کہنا کہ میرا آپ کی طرف رجحان ہے، یا پھر اسی طرح کی کوئی ایسی بات جو اشارتاً ہو۔ یہ تمام تفصیلات عقد کے مقدمات میں شمار ہوتی ہیں، یعنی نکاح کے پہلے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح پروپوز کیا جاتا ہے، اشارتاً کنایتاً باتیں کہی جاتی ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا۔ رہا نکاح، تو عدت کے دوران نکاح ہرگز جائز نہیں۔ عدت کے دوران کیا جائز نہیں؟ نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ جب نکاح کا ڈائریکٹ پروپوزل دینا جائز نہیں تو نکاح کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو عدت بہرحال عدت ہے، اور اس کو عورت کے لیے گزارنا اس کے فرائض میں سے ہے، چاہے وہ کسی عمر کی کیوں نہ ہو۔ اور اس دوران کی جو حکمتیں ہیں وہ یہ کہ عورت کس طرح رہ سہے گی، کس طرح وہ باہر نہیں نکلے گی، کس طرح وہ ضرورت، انتہائی ضرورت کے وقت اجازت دی گئی لیکن نہیں، اس کے علاوہ نہیں نکلے گی، اسی طرح سے وہ نکاح نہیں کر سکتی عدت کے دوران۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی پوری ہو جائے، کیونکہ عدت میں بالاتفاق نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے ائمہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگر کوئی عدت کے دوران نکاح کر لے تو حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، یعنی دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایسی صورتحال میں اختلاف ہے علماء میں۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ پھر جب یہ نکاح فسخ کر دیا جائے گا تو پھر اس شخص سے وہ عورت دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس وقت تو الگ کر دیا جائے گا، یعنی
لا علمی کی بنیاد پہ مثال کے طور پر کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا، یا بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے والدین میں سے کوئی بہت بیمار ہوتا ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں میری بچی میرے بعد اس کا کیا ہوگا، بس میں ٹھیک ہے عدت چل رہی ہے رخصتی بعد میں ہو جائے گی، ہم نکاح کر دیتے ہیں، تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ نکاح باطل مانا جائے گا، اور جب عدت ختم ہو جائے گی تبھی تب وہ دوبارہ نکاح ہوگا اور پھر وہ نکاح ویلڈ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، نفعمند علم ہے، اسے سیکھو، یعنی جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو جان لو، یہ تمہارے لیے نفعمند علم ہے، اس لیے اسے سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ، کیونکہ یہ علم آسانی سے ملتا نہیں ہے اور ٹھہرتا بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، تو بسا اوقات چیزیں جب دہرائی جاتی ہیں تب یاد آتی ہیں، تب ان کا علم پختہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی اس طرح کا علم ملے تو اس کو لینے اور یاد رکھنے کی تم کوشش کرو۔ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں سے باخبر ہے، اس لیے کوشش کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف برے خیالات نہ آئیں، اس سے ثواب کی امید رکھ کر ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈر جاؤ۔ کس چیز سے ڈر جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پورے سینیریو کو دیکھیں تو کہیں پر کوئی زیادتی نظر نہیں آتی، صرف چند احتیاطی تقاضے بتائے گئے ہیں، جن تقاضوں کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا خود ایک عورت کے لیے ایک فائدہ مند بات ہے۔ اس عدت کی مدت میں اگر حمل سے ہے عورت تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس عدت کی مدت میں عورت جس ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے، جس جذباتی جس کو کہتے ہیں توڑ پھوڑ سے گزر رہی ہوتی ہے، اس پر وہ قابو پا لیتی ہے، اور ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کے سامنے سے، نظروں کے سامنے سے جو پوشیدہ ہوتی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، کون رشتہ اس کے ساتھ کیسا ہے، کون پرخلوص ہے، کون نہیں ہے، کون کیا ہے، بہت سی چیزیں اس کی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر وہ نکاح کرتی ہے تو ایک بہتر مینٹل کنڈیشن میں وہ اس نکاح کو کرتی ہے، کیونکہ شادی تو بہرحال شادی ہے، جب وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جاتی ہے تو اس سے پھر وہ وہی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے جو وہ ایک بیوی سے اس کو رکھنا چاہیے۔ تو اگر عورت اس مینٹل کنڈیشن میں ہے ہی نہیں، ہفتے بھر کے اندر اس کا نکاح کر دیا گیا اور وہ اپنے پہلے شوہر کی محبت سے ہی آزاد نہیں ہو پائی، تو وہ اپنی نئی شادی کو کیا انجوائے کرے گی؟ یا وہ خود انجوائے نہ بھی کرے تو دوسرا شخص اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، کس طرح وہ ایک اچھی شادی قرار پا سکتی ہے؟ لہٰذا اس مینٹل اسٹیبلٹی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ ٹائم دیا تاکہ وہ خود اپنے ایک ساؤنڈ مائنڈ کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنے کے لائق ہو سکے، اور اس میں پھر کسی کو روڑے اٹکانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، فَاحْذَرُوهُ، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ، یعنی اس کے عذاب کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچ جاؤ، کوئی بھی کام یعنی تم ایسا نہ کرو کہ پھر تم گناہگار ہو جاؤ، بلکہ بہتر طریقے سے ان تمام احکامات کو اگر تم فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تمام علوم سے زیادہ جلیل القدر اور عالی شان ہے۔ ان اللہ غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، وہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے بخشش کی طلب کر لو، کوئی لغزش ہو گئی ہے اس سے معافی طلب کر لو، اس سے رحمت کی امید رکھو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور، ان کے بعد حلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت بردبار ہے، وہ پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود جلدی نہیں کرتا۔ بردباری کیا ہوتی ہے؟ سنجیدگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اگر غلطی کرتے دیکھتے بھی تو ہم فوری اس کی سرزنش کرنے نہیں لگ جاتے، بلکہ ہم اسے ٹائم دیتے ہیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے، ہو سکتا ہے سنبھل جائے، ہو سکتا ہے اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی سب سے زیادہ بردبار ہیں، اور اسی لیے وہ بندوں کو ان کے گناہ کرنے کے وقت ایک دم نہیں پکڑتے، ان کو ٹائم دیتے کہ ہو سکتا ہے لوٹ آئے، اس نے وقتی کسی بھی دباؤ میں آ کر یہ گناہ کر لیا ہے لیکن یہ لوٹ آئے، لہٰذا اس کو ٹائم دینا چاہیے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جلد بازی سے اپنے آپ کو بھی نہیں اس جلد بازی کے تحت فیصلہ فرماتے اور بندوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کے احساس کو تیز فرماتے ہیں اور اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور نگران ہے، اس لیے دلوں کو صاف اور خالص رکھنا چاہیے۔ رشتہ داری کامیاب ہو یا ناکام ہو، بہرحال ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کی کنڈیشنز آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ اس کو سنبھالنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی خاندانی دباؤ ہوتا ہے، کبھی معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، کبھی آپس کے تعلقات میں رکھنے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے معاملات کو ایک بندہ کس طرح بحسن خوبی ادا کر سکتا ہے؟ جب اس کو احکامات کا علم ہو اور اس کو اس بات کی فکر ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مجھے جواب دہ ہونا ہے، تب تو وہ ان حالات میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے لائق خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کے بھی لائق ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ باور کرائے کہ آج جو آپ فیصلہ کرنے جا رہی ہیں یا آپ کے حق میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ جذباتیت میں آ کر ایک عورت ہمیشہ، زیادہ تر عورتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں، بس اب ایک شوہر کے بعد مجھے کسی طرح کوئی بھی اس رشتے میں منسلک نہیں ہونا، میں کیسے بھی اپنی زندگی گزار لوں گی، لیکن میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے کیا تو میرے سسرال والے مجھے کیا کہیں گے، تو میرے بچے بڑے ہو گئے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، تو فلاں کیا کہے گا، اور اسی کیا کہیں گے کے چکر میں وہ اپنی زندگیاں بہت، جس کو کہتے ہیں، میزریبل بنا لیتی ہیں اور خود بھی پریشان ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے بعض وقت وہ ان کے مزاجوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کے مزاجوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان پر ترس کھایا جائے اور ان کو لوگ مظلوم سمجھیں، اور جہاں پر ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بدظن ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے سارے حالات سے معاشرے پر ایک غلط اثر پڑتا ہے۔ جب معاشرے میں اس طرح کے افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ لوگ ان کا خیال رکھنے کے چکر میں بسا اوقات جن کا خیال رکھنا چاہیے ان کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ ہمارے مذہب نے بیواؤں کی اور مسکینوں کی بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں، مدد کرنے کی بات کہی ہے، اور بہت زیادہ ان کا ایک طرح سے رتبہ بتایا ہے کہ ان کی مدد کرنے والے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ بھی ایک مدد ہی ہے کہ ان کو اس مینٹل ٹراما سے نکال کر ایک نارمل لائف گزارنے کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے، ہمت بندھائی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر آپ ایسا کر لیں گی تو اللہ کی نظر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی نظر میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے تو دنیا والوں سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس بات کیا ہے کہ معروف طریقے سے بات کو کیا جائے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز طور طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو عمل میں لا کر کے ان کاموں کو کیا جائے، بجائے اس کے کہ پھر غلط طور طریقے اپنائے جائیں۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، بیوہ کی جو اعانت ہے، مدد ہے، اس کے کرنے کے سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ 3-4 منٹ میرے خیال سے زیادہ چاہیے ہوں گے اس کے لیے۔ ایک شخص تھا، صحیح سچا واقعہ ہے کہ ریاض میں ایک شخص رہا کرتا تھا، سعودی عرب کے شہر ریاض میں۔ غریب سا انسان تھا، پھل سبزیاں وغیرہ بیچا کرتا تھا، اور کچھ زیادہ وہ نماز روزے اور اس طرح کی چیزوں کی پابندی بھی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو ایک شخص نے جو بہت زیادہ دیندار تھا اپنے خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لو اور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، اس شخص کو اپنے ساتھ عمرہ کرانے کے لیے لے جاؤ۔ اور جس کو خواب میں یہ چیز دکھائی گئی تھی وہ امیر ایک آدمی تھا، لے جا سکتا تھا، اس کو اپنے ساتھ ایک شخص کو لے جانے کی اس کے اندر استطاعت تھی۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کو یہ خواب دکھایا گیا۔ وہ گیا اس شخص کے پاس اور اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ عمرہ کرانے لے جانا چاہتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا مجھ جیسے شخص کو میں عمرہ کرنے جاؤں گا، میں تو نمازوں تک کا پابند نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ، آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے، بس آپ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کر لیں۔ خیر وہ تیار ہو گیا
چلا گیا اس کے ساتھ وہاں 3 دن 4 دن وہ لوگ رہے اور جا کر کے انہوں نے عمرہ کیا. تو جب عمرہ کر کے واپس ہونے لگے تو وہ شخص، وہ جو غریب شخص تھا، اس نے اس آدمی سے کہا جس کے ساتھ وہ آیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر کے تو 2 رکعت نماز اور پڑھ لوں حرم میں، میری خواہش ہو رہی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو نا جا کر کے 2 رکعت نماز. تو جب وہ نماز پڑھ لی اس نے تو اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب آئے، آتا ہی نہیں. وہ پتہ ہی چلا کہ اس نے جا کے جو دیکھا جہاں وہ نماز پڑھنے گیا تھا کہ سجدے میں ہلایا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. اب اس شخص کو خیر وہ لے کر اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کرنا تھا سب معاملات طے کیا اس نے، اس کے جنازے کے اور سب کچھ. پھر وہ لوٹ آیا. آنے کے بعد وہ اس کے گھر گیا اس شخص کے، اور اس نے اس کی بیوی سے بات پوچھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کے اعمال کیا تھے، کیا کوئی خاص کام یہ کرتا تھا، کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص عمل یا کوئی ایسی چیز کہ جو ان یوزول ہو یا اس کے کردار کے لحاظ سے بہت اہم ہو. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو بہت ایک عام سا شخص تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو بہت کوئی خاص یہ کچھ کرتا ہو، لیکن اس کا ایک عمل یہ تھا کہ جب یہ واپس ہوتا تھا اپنا سبزی کا ٹھیلا بڑھا کر کے رات کے وقت، تو یہ 2 تھیلے بناتا تھا. جو ایک تھیلا وہ اپنے گھر کے لیے لے کر آتا تھا اور ایک تھیلا یہ پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اس کے گھر پہنچاتا تھا. اور یہ اس کا روز کا عمل تھا کہ جو چیزیں وہ اپنے گھر کے لیے ایک تھیلے میں لایا کرتا تھا وہی چیزیں وہ اس بیوہ عورت کے گھر پہنچایا کرتا تھا. یہ اس کا ایک خاص عمل تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی موت نصیب کی. تو بیواؤں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اس سے پہلے ہم نے یتیموں کے بارے میں پڑھی تھی آیات کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طرح کیونکہ بیوہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے چاہے اس کے پاس مال جتنا بھی ہو، بہت سی بیوائیں بہت مالدار بھی ہوتی ہیں، لیکن مینٹلی دیکھا جائے تو ان کی ذہنی حالت مینٹل حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سہارے کو فراہم کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان کی مدد کرنے والا، ان کو ذہنی طور سے تسکین دینے والا، ان کی کسی بھی معاشرتی مسائل میں ان کی ہمت افزائی کرنے والا، ان کو ہمت دلانے والا، ان کو اٹھا کھڑا کرنے والا جس کو کہنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا اور اہم کام ہے اور اسے وقت کی اہم ضرورت سمجھ کر کرنا چاہیے اور اسے ایک ثواب کا کام سمجھ کر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ لوگ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ سے جی ہینڈ ریز کر لیجیے کسی کا کوئی سوال ہے تو کوشش. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ مختصراً آپ بتا دیں. بالکل. کوئی بھی دیکھیں، آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ فلق اور ناس پڑھتے ہیں تو دم کر لینا جو ہے وہ ہمارے مذہب سے مطلب ہمیں اس کے لیے منع نہیں کیا گیا. اور دم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اوپر انسان اس کو پھونک لے. تو پڑھ کر کے دم کر لینا